بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کے مہینے کے یہ دو صدقے جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، آئیے جانتے ہیں کس طرح کہ ایک چھوٹا سا صدقہ آپ کو ایسی مصیبت سے بچا سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی ایک نیکی کسی مرے ہوئے اپنے کے لیے جنت کا دروازہ کھول سکتی ہے؟ یہ سب ہوتا ہے اس مہینے میں، سفر کا مہینہ جسے لوگ منحوس کہتے ہیں، لیکن اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جانتے ہیں اس پوری ویڈیو کے اندر۔ اور وہ دو صدقے کون سے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، جس کے کرنے سے اس مہینے میں آپ کی قسمت کا رخ بدل سکتا ہے۔ کسی نے کہا سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو کسی نے کہا اس میں شادی نہیں کرو، کسی نے کہا بیماریاں بڑھتی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا لا عداو ولا طیرۃ ولا حمت ولا سفر، یعنی کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، بدشگنی کوئی چیز نہیں۔ پھر ہمیں یہ سوچ کہاں سے ملتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمیں ہدایت کے لیے آیا ہے تاکہ ہم غفلت سے نکلیں، جہلیت کے جو اثرات آج کی سوچ پر موجود ہیں ان سے دور جائیں اور نیکی کی طرف پلٹیں، اور انہی نیکیوں میں چھپے وہ دو صدقے جنہیں اللہ بہت پسند کرتا ہے، جو کہ ماہ سفر میں کیے جاتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ دو صدقے کون سے ہیں جن کی برکت سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ پہلا صدقہ، وہ جو آپ کی تقدیر کا رخ بدل سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا خوب فرمایا ہے، صدقہ بلاؤں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا بچہ بیمار تھا لیکن اچانک ٹھیک ہو گیا، کوئی حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا؟ شاید کسی دن آپ نے انجانگی میں کسی غریب کو کھانا کھلایا تھا، شاید آپ کسی یتیم کا سہارا بنے تھے یا کسی کی مدد کی تھی۔ وہی صدقہ اللہ کے ہاں پہنچا، اور جب آپ پر مصیبت آنی تھی وہ مصیبت سے لڑا اور مصیبت آپ سے ٹل گئی۔ اسی مہینے میں روز کوئی نہ کوئی صدقہ کیجیے، کسی غریب کی مدد کر کے، کسی غریب کو دوا ڈلوا کر، یا کسی کا کوئی مدد میں سہارا بن کر، تو مدد کر کے اس سے دعا لے کر، شاید وہ دعا آپ کے اس وقت کام آ جائے جس وقت آپ کو بے تحاشا اس کی ضرورت ہو۔ اب دوسرا صدقہ کیا ہے، ذرا توجہ سے سنیں۔ دوسرا صدقہ کیا ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، دیکھیں تو صحیح۔ جس ماں نے تمہیں جوان کرنے کے لیے اپنی ساری جوانی گزار دی، اب جب وہ مر گئی تو تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ اب ایک عمل ایسا ہے جس کے چلے جانے کے بعد بھی تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، یعنی ان کے لیے صدقہ کر سکتے ہو، جو ان کی قبر میں ان کے لیے روشنی باعث راحت بن سکتا ہے۔ والدین تو دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلا کر، یا قرآن پڑھ کے ان کو ثواب پہنچا کر، یا ان کے نام کے کسی یتیم کو کپڑے پہنا کر، یا مسجد میں صفائی یا پانی رکھ کر۔ یہ صدقے بظاہر تو آپ کو دیکھنے میں بہت چھوٹے لگتے ہیں، لیکن یہی صدقے آسمان پر چراغ بن جاتے۔ آپ کا چھوٹا سا عمل اپنے مرے ہوئے یعنی مرحوم کے لیے کر کے اس کو ثواب پہنچا دینا، یعنی صالح ثواب پہنچا دینا، تو وہ قبر میں مسکرا اٹھتا ہے اپنوں کے لیے۔ اگر آج آپ کی آنکھ بند ہو جائے
کیا آپ نے کبھی سوچا اگر آج آپ کی آنکھ بند ہو جائے کیا کوئی آپ کے لیے صدقہ کرے گا یا کوئی آپ کے لیے قرآن پڑھے گا یا سب اپنی دنیا میں آپ کو بھول جائیں گے؟ اسی لیے آج سے خود دوسروں کے لیے صدقہ کرو تاکہ کل آپ کے لیے کوئی صدقہ، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج جو دے جائے گا کل وہی تمہیں دیا جائے گا۔ ایک بات جس نے میرے دل کو چھو لیا وہ یہ تھی، ساری عمر اکٹھے کیے ہیرے جیورات موتی، مرنے کے بعد پتہ چلا کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہی ہاتھ چلے جائیں گے، یہ حقیقت ہے، اسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ لیکن اگر جاتے جاتے کسی کو پانی پلا جائیں، کسی یتیم کو سینے لگا جائیں، تو یہی اعمال جو ہماری نظر میں انتہائی چھوٹے ہیں ہمارے لیے باعث بخشش اور نور کا سبب قبر میں بن سکتے ہیں۔ ہم ساری زندگی بڑی نیکی کے چکر میں رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اگنور کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹی سی نیکی پر ہمیں جنت میں داخل کر دیتا ہے اور کسی چھوٹے سے گناہ کے باعث اللہ ہمیں اس سے پکڑ سکتا ہے۔ خدا رہا کسی بھی عمل کو حقیر نہ جانے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فحاشی عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا اور اللہ کو اس کی رحم دلی کا عمل اتنا پسند آیا کہ اس پانی کے صدقے اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو آئیے ہم بھی پانی کو دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہیں، کوئی نلکا لگوا کر، کوئی مسجد میں موٹر لگوا کر، یہ کسی کے لیے فلٹر لگوا کر اچھے پانی کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم دنیا سے چلے جائیں، لوگ استفادہ اس سے کریں اور ہماری قبر تک وہ رحمت باعث کا ذریعہ بنتا رہے۔ آج اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ چنے گئے ہیں۔ آپ سے رب چاہتا ہے کہ آپ بھی نیک کام کریں، یعنی صدقہ کریں، بلاؤں سے بچاؤ کا صدقہ، اپنوں کی مغفرت کا صدقہ آج کریں، ابھی کریں، اور اس ویڈیو کو دوسروں سے بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دینے والا بنائے، نہ کہ لینے والا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔